میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدظ العالی کی جانب سے اس ہفتے کا عطا کردہ رسالہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ، رسالہ مکمل سنیے اور دعائے عطار میں شامل ہو کر خوب فیوز و برکات حاصل کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 14 صفات کا رسالہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ پڑھ یا سن لے، اسے بروز قیامت غلامان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں اٹھا اور اس کی ماں باپ سمت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ منقول امام جمال ملت والدین ابو محمد بن اب بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا انتقال فرما چکے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملا ہوں اور میں نے ان کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا کہ مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ آج تمام پیاروں میں بے مثال اور تمام اولیاء کے قطب ہے۔ اللہ پاک نے کسی ولی کو کسی مقام تک نہ پہنچایا جس سے اعلیٰ مقام شیخ عبد القادر جیلانی کو نہ دیا ہو، نہ کسی ولی کو اپنی محبت کا جام پلایا جس سے خوشگوار تر جام شیخ عبد القادر جیلانی نے نہ پیا ہو، نہ کسی مقرب کو اپنی فضیلت عطا فرمائی مگر یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ اللہ پاک نے ان میں اپنا وہ راز رکھا ہے جس سے وہ سارے اولیاء سے بڑھ گئے۔ اللہ پاک نے جتنوں کو ولایت دی اور جتنوں کو قیامت تک دے گا، سب شیخ عبد القادر کے حضور ادب کرتے ہیں۔ ہے قول خضر یہ کہ سب اولیاء میں نہیں تیرا کوئی بدل غوث اعظم، ہے دل کو تیری جستجو غوث اعظم، زباں پہ تیری گفتگو غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے غلام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں کئی مقامات پر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ نیز حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کئی اشعار بھی لکھے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری عین قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال کے مطابق ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہدایت البخشش میں لکھتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 2 درجے بڑھ گئے۔ مزید پڑھیے کیسے بڑے بڑے اولیاء کرام میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کرتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ سیدی و مرشدی غوث اعظم دستگیر کے خلیفہ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا۔ حضرت شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یوں سلام کیا، یعنی اے شیخ معروف، آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے 2 درجے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے مزار شریف سے جواب دیا، یعنی آپ پر سلامتی ہو اے اپنے زمانے والوں کے سردار، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبی
النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ مشائخ جہاں آئے بہر گدائی، وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 559 پر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اعلیٰ و افضل ہے۔ غوث اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہے، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم۔ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم۔ تو باغ علی کا ہے وہ پھول جس سے دماغ جہاں بس گیا غوث اعظم۔ فدا تم پہ ہو جائے نوری مزدر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم۔ سب کے پیر میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آدمیوں کے لیے پیر ہے، قوم جن کے لیے پیر ہے، اور میں سب کا پیر ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات شریف کے وقت اپنے شہزادگان سے فرمایا، مجھ میں اور تم میں تمام مخلوقات زمانہ میں وہ فرق ہے جو آسمان و زمین میں ہے، مجھ سے کسی کو نسبت نہ دو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس طرح کے اقوال جس میں غوث پاک نے اپنے مبارک لب سے اپنی تعریف کی ہے، اس کو تحدیث نعمت یعنی نعمت کا چرچا کرنا کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کے پارہ 30 سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد رب العالمین ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ پاک نے میرے مرشد غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خوبیاں، صلاحیتیں اور شان و عظمت عطا فرمائی ہے، تو انہوں نے اللہ پاک کی نعمت کا چرچا کرتے ہوئے اس طرح کے ارشادات فرمائے ہیں، اور اس میں لوگوں کو خبردار بھی کیا ہے کہ میرے بارے میں زبان مت کھولنا، مجھ پر تنقید کی یا میری مخالفت کی تو کہیں کے نہ رہو گے۔ باز اشہب کی غلامی سے آ کے پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ یعنی حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کوئی نامناسب بات کی یا آنکھیں پھرائی تو ایمان نکل جائے گا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں بھی ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ خبردار، اللہ پاک کے ولی کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کا تحفہ شیخ ابو الحسن علی بن سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر دنیا کے سرداروں میں سے ایک ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے طائف میں سے مخلوق کے لیے تحفہ ہے۔ بغداد کے مسافر کو پیغام۔ ایک دن حضرت سید امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھانجوں اور مریدوں کو وصیت فرما رہے تھے کہ ایک شخص بغداد شریف جانے کے ارادے سے ان کے پاس رخصت ہونے آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، جب بغداد پہنچو تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر دنیا میں تشریف فرما ہو تو ان کی زیارت، اور وفات شریف پا چکے ہوں تو ان کے مزار مبارک کی زیارت سے پہلے کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت شیخ ابو مسعود بن احمد ابی بکر حریمی اور حضرت ابو عمر و عثمان صریفینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی قسم اللہ نے اولیاء میں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مثل نہ پیدا کیا، نہ کبھی پیدا کرے گا۔ بقسم کہتے ہیں شعبان صریفین و حریم کہ ہوا ہے نہ ولی میں ہو کوئی ہمتا تیرا۔ مقام و مرتبہ غوث پاک۔
حضرت شیخ ابو عمر و عثمان بن مرزوق قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ، امام اور سید یعنی سردار ہیں، اور ان سب کے سردار ہیں جو کہ اس زمانے میں اللہ پاک کے رستے پر چلتے ہیں، اور اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں۔ اس زمانے کے اولیاء اور تمام بڑے درجے والوں سے اس بات کا سختی سے عہد لیا گیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی طرف رجوع کرو اور ان کے مقام کا ادب کرے، نہ کیوں کر سنطلت دو جہاں کی ان کو حاصل ہو، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوا غوث اعظم کا، بحر یعنی سمندر کو چھوڑ کر نہر کی طرف نہیں جاتے۔ شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود برزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ معین الدین عبد القادر جیلانی شیخ علی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ مجھے ان کی زیارت کا شوق ہوا اور میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی زیارت کی اجازت مانگی، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرما دی۔ میں سفر کر کے ان تک پہنچا تو ان کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑا پایا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے عمر خوش آمدید، تو سمندر کو چھوڑ کر نہر کی طرف آیا ہے۔ اے عمر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے تمام اولیاء کی لگاموں کے والی ہیں۔ میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ، رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا یا غوث۔ شاہ بغداد ہو عطار پر نظر رحمت، خالی کاسہ لیے ہے دور سے آیا یا غوث۔ ان کا کیسے ادب نہ کروں۔ شیخ موسیٰ بن ماہین ازولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں لوگوں سے بہتر ہیں، اور ہمارے وقت میں سید الاولیاء یعنی ولیوں کے سردار اور سید العارفین اللہ پاک کی پہچان رکھنے والوں کے سردار ہیں۔ میں ایسے شخص کا ادب کیسے نہ کروں جس کا ادب آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین ابو حافظ عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے چاچا اور شیخ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے چاچا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ادب کیا اور خاموش بیٹھے رہے۔ جب واپس لوٹے تو میں نے بھی ان سے اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادب کرنے کے بارے میں پوچھا تو میرے چاچا نے فرمایا، میں ان کا ادب کیسے نہ کروں، حالانکہ ان کی ذات کامل و اکمل ہے اور ساری دنیا میں ان کا تصرف یعنی اختیار ہے۔ پہلی زیارت کافی نہ تھی۔ حضرت خضر موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں بارگاہ غوثیت رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروں۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا شیخ احمد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سر مبارک جھکایا، پھر مجھ سے فرمایا، اے خضر، لو یہ ہیں شیخ احمد۔ اب جو میں نے دیکھا تو اپنے آپ کو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں موجود پایا، اور میں نے ان کو دیکھا کہ روبدار شخص ہیں۔ میں کھڑا ہوا اور انہیں سلام کیا۔ اس پر حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے خضر، وہ جو شیخ عبد القادر کو دیکھے جو تمام اولیاء کے سردار ہے اور میرے دیکھنے کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ میں تو انہی کی رعیت یعنی ماتحتوں میں سے ہوں۔ یہ فرما کر میری نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال شریف کے بعد بغداد معلیٰ سے حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو گیا۔ انہیں دیکھا تو وہی شیخ تھے جن کو میں نے اس دن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دیکھا تھا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خضر، کیا پہلی زیارت تمہیں کافی نہ تھی؟
عرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، دھوپ محشر کی وہ جاں سوز قیامت ہے مگر، مطمئن ہوں کہ میرے سر پر ہے پلہ تیرا۔ اشعار عقیدت: حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار کچھ یوں فرماتے ہیں: سگے درگاہ جیلانی بہاؤالدین ملتانی، لکائے دین سلطانی محی الدین جیلانی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا یوں اظہار فرماتے ہیں: یہ چشتی نقشبندی سہروردی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، کس گلستان کو نہیں فضل بہاری سے نیاز، کون سا سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت شیر بشر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان عبید رضوی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں: سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ کیا بات ہے میرے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مرزا مظہر جان جاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں ایک بڑا سا چبوترا دیکھا جس میں بہت سے اولیاء حلقہ باندھ کر مراقبے میں، یعنی سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کے خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دو زانو اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ تختیہ لگائے تشریف فرما ہیں۔ اچانک یہ بزرگ کھڑے ہو کر چل پڑے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو بتایا گیا یہ سب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ایک بزرگ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ کو نہایت احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ خیر التابعین حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر ایک حجرہ شریف جو نہایت صاف اور پر نور تھا ظاہر ہوا اور یہ تمام بزرگ اس میں داخل ہوئے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو جواب ملا: آج حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہے اور یہ بزرگ اس میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہم کو 11 کا ہے عدد پیارا، ان کی تاریخ عرس ہے 11، یوں عدد ہم کو پیارا 11 ہے۔ واہ کیا بات غوث اعظم کی! قادریوں کو مبارک! سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانوں اور مریدوں کو مبارک ہو کہ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ان کا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ ایمان اس کا بچ گیا شیطان سے جو تیرے ہے سلسلے میں آ گیا بغداد والے مرشد۔ اے عاشقان غوث اعظم، جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بن جاتا ہے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بہجت الاسرار میں ہے: پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر، قطب ربانی محبوب سبحانی، پیر لاسانی قندیل نورانی، شہباز لا مکانی الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بشارت نشان ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا ہے جس میں میرے ساتھیوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام تھے، اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے جہنم پر مقرر فرشتے سے پوچھا کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، کہہ کر کہ لا تخف، ہمیں بے خوف کر دیا، اس رحمت خدا کو ہمارا سلام ہو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا: مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، میرا حمایت کا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح ہے کہ جس طرح آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم،
میں اس وقت تک اپنے رب کریم کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ نسبت کی برکت۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا یا میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ میں اس شخص پر حسرت کرتا ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو شخص میری طرف منسوب ہو اور میرا نام لے، اللہ پاک اس کو قبول کرے گا اور اس پر مہربانی فرمائے گا، اگرچہ وہ برے اعمال پر ہو۔ وہ میرے مریدوں میں سے ہے۔ میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے۔ مریدی لا تخف کے کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھ لو ہاتھ میں ہے دامن کس کا غوث اعظم کا۔ صدائے سور سن کر قبر سے نکلتے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، گدھا بھی منتظر خلد میں نیکیوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ اے عاشقان غوث اعظم، 11ویں والے مرشد کی سیرت بھی اپنانے کی کوشش فرمائیے۔ آئیے فرمان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سنیے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے مطابق اپنے شب و روز یعنی دن و رات گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضور غوث پاک کے دیوانوں، نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے، انشاءاللہ بلا اجازت شرعی جماعت بھی نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ فرض روزے نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ پوری ادا کریں گے، حج فرض ہو گیا ہو تو ادائیگی میں دیر نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، داڑھی نہیں منڈوائیں گے اور ایک مٹھی سے نہیں گٹائیں گے، فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں دیکھیں گے نہ سنیں گے، بے پردہ عورتوں کو نہیں دیکھیں گے، سود نہیں کھائیں گے، رشوت کا لین دین نہیں کریں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سب باتیں اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنا کہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اے عاشقان غوث اعظم، جب اللہ پاک کی رحمت سے گناہوں سے بچیں گے، خوب نیکیاں کریں گے، نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ سجائے امامہ بڑھائے جو داڑھی، انہیں محشر میں بخشوا غوث اعظم، جو ہے وقف سنت کی خدمت کی خاطر، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم، جو روزانہ دیتے ہیں نیکی کی دعوت، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم، سفر قافلے میں جو کرتے ہیں ہر ماہ، انہیں بخشوا حشر میں غوث اعظم، جو دے راہ مولا میں 12 مہینے، انہیں محشر میں بخشوا غوث اعظم۔ ہے عطار کو سلب ایما کا دڑکا، بچا اس کا ایما بچا غوث اعظم۔ خواب میں زیارت غوث پاک کا نسخہ۔ مدنی منصورہ صفحہ 303 پر ہے، قصیدہ غوثیہ فریم بنوا کر
جو کوئی اپنے سامنے رکھے تاکہ نظر پڑتی رہے اور 3 مرتبہ پڑھے مقبول بارگاہ غوثیت مآب ہوگا اور سیدنا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ بیدار وقت وہ ہے حقیقت میں جس کو جلوہ تو خواب میں دکھا گیا بغداد والے مرشد۔ میرا پیر غوث اعظم دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر۔ محبوب رب قدیر غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر۔ بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر، بخشوا دو میرے پیر غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔